إمام الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم. تمام تعریفیں حمد و کبریائی اللہ بزرگ و برتر کے لیے ہے. درود اور سلامتی ہو تمام انبیاء و مرسلین پر، خاص طور پر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سلامتی ہوں تمام اکابرین پر جن کے ذریعے سے مجھ اور آپ تک اسلام پہنچا ہے. عزیز دوستو، ابھی سماج کے کچھ باتوں کی عکاسی آپ لوگ کے سامنے کی جا رہی تھی. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اور آپ اگر کچھ دیر کے لیے ہماری سوسائٹی پر نظر ڈالیں گے، ہمارے معاشرے پر نظر ڈالیں گے، ہماری ریاست پر نظر ڈالیں گے، ہمارے ملک پر نظر ڈالیں گے، یا پھر ہم پوری دنیا پر نظر ڈالیں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ برائیوں کے اعداد و شمار ہما کو بے چین کر دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہمارے ملک میں اور ہماری ریاست میں شراب اور الگ الگ ڈرگز وغیرہ کتنی عام ہو چکی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بہنوں کی اور ماؤں کی عصمت اور عفت کتنی آسانی سے لوٹی جا سکتی ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر برائیوں کا یہ عالم ہے کہ غیر اللہ کی پرستش اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا، یہ ظلم اتنا زیادہ ہمارے لوگ بڑھ چکے ہیں کہ اب انہیں دوسرے کوئی چیز کی صحیح اور غلط کی کوئی تمیز ان پر باقی نہیں بیٹھی ہے. ہم دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ کہ روزانہ ہر کچھ دن میں ہمارے پاس قتل اور غارت گری کے واقعات اور اس قسم کے رپورٹس ہمارے پاس آتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نفرت اور پھر مذہب کے نام پر کس طریقے سے بہت آسانی سے کسی کا قتل کر دیا جاتا ہے، کسی کے ساتھ برا کر دیا جاتا ہے، اور پھر دیکھنے والے سب خاموش ہوتے ہیں. سب کے اندر غصہ بھی ہوتا ہے. ہمارے یہاں پر ٹھہرے ہوئے پولیس افسران بھی اس کے لیے بے چین ہوتے ہیں. ہم بھی بحیثیت نوجوان بے چین ہوتے ہیں کہ آخر یہ سماج کس طرف جا رہا ہے، آخر یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. یہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے بڑے بھی ان چیزوں کو لے کر بے چین ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے. قرآن مجید اس کے سلسلے میں بہت واضح طور پر ہدایت دیتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم نے تمہیں بہترین امت بنا کر بھیجا ہے لوگوں کے لیے. اور پھر آگے حکم دیتا ہے کہ تأمرون بالمعروف یا تؤمنون باللہ، تمہیں چاہیے کہ تم نیکیوں کا حکم دینے والے بنے، تم لوگوں کو برائیوں سے روکنے والے بنے اور نیکیوں کی طرف بلانے والے بننا چاہیے. اور وہ حدیث میں جو آپ لوگ کے سامنے ابھی پڑھا ہوں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، کہ اگر تم تمہارے سامنے کوئی بدی کو دیکھتے ہیں، کوئی برائی کو دیکھتے ہیں، کوئی خرابی کو دیکھتے ہیں، تو تمہارا امیڈیٹ ریاکشن یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں اسے اپنے ہاتھ سے روکنا چاہیے. اور پھر آگے بتایا گیا کہ اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر اورلی کہو فبلسانی، کہ فإن لم يستطع فبلسانی، اس کی استطاعت تم نہیں رکھتے ہو تو تمہارا یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ تم زبان سے انہیں بولو اور کہو کہ یہ کام غلط ہے. اور اگر تم یہ کام بھی نہیں کر سکتے تو پھر آگے بتایا گیا کہ فإن لم يستطع فبقلبی، تمہارے دل میں اس کو لے کر برا سمجھو، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور والا معاملہ ہے. عزیز سامعین، ایک طرف قرآن مجید کی یہ رہنمائی ملتی ہے تو ایک طرف وہ آیت جو میں نے آغاز میں بھی پڑھی اور ابھی ہم نماز میں امام صاحب سے سنے، اس آیت میں سورہ فتح کے آخری میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے رسول کو بھیجا، اور پھر صرف رسول کو بھیجا نہیں بلکہ ان کے ساتھ ہدایت کا ذریعہ بھی ایک اہم بنا کر بھیجا، کتاب بھی بھیجی، ودین الحق لیظہرہ علی الدین، اور اس کا جو الٹیمیٹ مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو اصل راستہ ہے زندگی گزارنے کا، جو اصل طریقہ ہے وہ سبھی لوگوں کے سامنے کلیئر کٹ ہو جائے. اور یہ یہاں پر صرف ایک جگہ نہیں، الگ الگ موقعوں پر الگ الگ طریقوں سے بتایا گیا کہ کتنا ہی لوگوں کو ناگوار گزرے، کتنا ہی لوگوں کو یہ چیز ناپسند آئے، یہ سیدھا راستہ صحیح طور پر الٹیمیٹلی قائم ہو کر رہے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول نے 23 سالہ اپنی زندگی میں یہ بتا کر رہا کہ کس طریقے سے ایک طرف وہ سماج جو لڑکیوں کو زندہ دفن کرتا تھا، ایک طرف وہ سماج جو رات بھر بیٹھ کر اڈلٹ قسم کی شاعری اور اس قسم کے کاموں میں مبتلا ہو کر رہتا تھا، وہ سماج جو بہت آسانی سے شراب اور اس قسم کے کاموں میں بہت زیادہ شراب کا استعمال کرتا تھا، وہ شراب جہاں پر بیٹیوں کے لیے وراثت کی تقسیم نہیں ہوا کرتی تھی، وہ سماج جہاں پر اگر کسی خاندان میں لڑائی ہوتی تھی تو پھر جنریشنز تک لڑائی ہوتی تھی، اللہ کے رسول نے ویسے ایک سماج میں داخلہ لیا اور پھر
وہاں پر تبدیلی کا ایسا زبردست کام کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سماج اس طریقے سے تبدیل ہوا کہ وہاں پر بیٹیوں کی کس طریقے سے عزت اور پھر افزائش کی جانے لگی۔ وہ سماج جہاں پر شراب اس طریقے سے حرمت کا اعلان ہوا کہ دیکھنے والوں نے دیکھا، لکھنے والوں نے لکھا کہ پوری کی پوری گلیاں شراب سے بہہ رہی تھی، نشہ آور چیزوں کا اختتام اس طریقے سے ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی پاکیزہ قسم کی سوسائٹی وہاں پر بنی، اور پھر اللہ کے رسول کی وہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے کہ ملک کے 2 بارڈر ثنا اور حضر موت تک ایک عورت بغیر کوئی غم کے، بغیر کوئی خوف کے آرام سے ٹریول کر سکتی۔ عزیز سامعین، اللہ کے رسول کا یہ جو مشن تھا، قرآن مجید الگ الگ طریقے سے اس مشن کو سمجھاتا ہے۔ کہیں پر بتایا گیا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، ہم نے یہی شریعت نوح علیہ السلام کو دی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 950 سال لگا دیے اس راستے میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ وہاں پر کیا گیا کہ کس طریقے سے ابراہیم نے یہ راستے میں کام کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کی کم عمری سے اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ جب معرفت الہی کو آپ پہنچے، آپ کو نبوت ملی، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اور پھر جب لوگوں نے اس کا انکار کیا تو انہوں نے بالکل حق کے ساتھ کھڑا ہو کر وہاں پر ایک بہت بڑا سبق ہم کو دیا۔ اور پھر آگے ہم ہجرت اور پھر وہ پورے واقعات دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، اور الٹیمیٹلی وہاں پر بھی ہم کو یہی لیسن ملتا ہے کہ حق کا ساتھ دینے والے ہمیں بننا چاہیے۔ پھر اسی آیت میں آگے بتایا گیا ہے کہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ کس طریقے سے موسیٰ نے فرعون کا مقابلہ کیا اور لوگوں کو، بنی اسرائیل کو اس موقع پر سیدھے راستے پر لایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں کام کیا، برائیوں کو روکنا، بدیوں کو ختم کرنا اور سیدھے راستے پر لوگوں کو لانے کے سلسلے میں کوشش کی۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ تمام کام تو وہ انبیاء کر چکے ہیں، اب تمہارا کام ہے کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ تمہیں دین کو آگے بڑھانے کے لیے، دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، دین کو صحیح راستے پر لوگوں کو لانے کے لیے اور اس کو قائم کرنے کے لیے تمہیں کام کرنا چاہیے، اور آپس میں تفرقے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ کسی قسم کے مسالک کی لڑائی، کسی قسم کے مکاتب فکر کی لڑائی، کسی قسم کے اسکول آف تھاٹس کی لڑائی میں تمہیں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ ایک مضبوط امت کے طور پر تمہیں آگے بڑھنا چاہیے اور اس کے لیے کام کرنا چاہیے۔ عزیز سامعین، یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے اسلامی طلبہ تنظیم اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا پچھلے 42-44 سال سے اس ملک میں کام کرتے آ رہی ہے۔ اور عزیز دوستو، اسی کے لیے آپ لوگوں کو یہاں پر آج جمع کیا گیا ہے۔ پچھلے 20-22 دن سے جو مہم جاری ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینا، اللہ کے رنگ کی طرف دعوت دینا، تاکہ دنیا کے جو الگ الگ مادی قسم کے، ٹیمپرری میٹیریلسٹک قسم کے جو ہمارے پاس کلرز موجود ہیں، اس سے نکل کر، برائیوں سے نکل کر لوگ حق کی طرف ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہی دعوت کے لیے آپ تمام کو یہاں پر جمع کیا گیا ہے۔ اس کے سلسلے میں آگے کے سیشنز میں انشاءاللہ آپ لوگ تفصیل سے سنیں گے۔ مجھے یہ بھی گزارش کی گئی ہے کہ کچھ دیر کے لیے اس تنظیم کے کنٹریبیوشنز کہ کیا کیا یہ تنظیم کی خوبیاں رہی ہے اور کیا کنٹریبیوشنز اس نے اس سماج پر دی ہے، اس کے بارے میں گفتگو کریں۔ 1-2 منٹ میں تیزی سے اپنی گفتگو کو رکھ کر انشاءاللہ اپنی جگہ لوں گا۔ عزیز ساتھیوں، سب سے بنیادی اور بیسک چیز جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تنظیم کم عمر 12-14 سال کے نوجوانوں سے لے کر آگے بڑی عمر تک کے نوجوانوں کو کم عمری میں یہ خواب دیتی ہے کہ یہاں کے سماج کو اچھا بنانے والا سماج بنائے، یہاں کے سماج کو برائیوں سے فری سوسائٹی بنائے، ہر قسم کے خرابیوں سے فری سوسائٹی اور ایک پاک قسم کا ملک ہم کو یہاں پر تعمیر کرنا ہے، اس کی تشکیل نو کرنا ہے۔ یہ خواب یہ تنظیم دیتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بیسک چیز یہ اس پورے تنظیم کے آئیڈیا میں یہی ہم کو ملتی ہے۔ عزیز دوستو، اس سے آگے بڑھ کر اگر ہم اس ملک میں اس تنظیم کے کنٹریبیوشنز دیکھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف وہ لوگ جو ریپسٹ کے الگ الگ قسم سے گارلینڈنگ کرتے ہیں اور ان کو ہیرو بنا کر باہر نکالتے ہیں، یہ تنظیم ایسے باکردار نوجوانوں کو جنم دیتی ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہماری لڑکیوں کی، ہماری ماں اور بہنوں کی عصمت اور عفت کی حفاظت ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ عزیز دوستو، جہاں پر یہ تنظیم الہی ہدایات کے مطابق کام کرتی ہے، یہ اپنے آپ میں اس تنظیم کی سب سے بڑی خوبی ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پر الگ الگ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ہم کو ملتے ہیں جو کچھ پولیٹیکل مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں یا پھر کچھ کالج میں کچھ ایونٹس اور فیسٹس کے لیے کام کرتے ہیں، یہ سبھی کے مقابلے میں یہ تنظیم کا سب سے بڑا یونیکنیس ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والی تنظیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قریب لوگوں کو بلانے والی تنظیم ہے۔ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں کئی سارے الگ الگ انسٹیٹیوشنز اور اکیڈمیز قائم ہیں کہ کس طریقے سے دنیا میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ تنظیم فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ کے نعرے کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، اور پھر یہی اپنا کنٹریبیوشن ہم سمجھتے ہیں کہ بہت کئی سارے نوجوانوں کو جہاں پر اس نے دعوت دی کہ اکیڈمیکلی بھی آپ کو ایکسلنٹ رہنا ہے، وہیں پر یہ دعوت بھی دی کہ اخروی زندگی میں رضا الہی اور فلاح آخرت ہی آپ کا اصل کامیابی اور کامرانی کا راز ہو سکتا ہے۔ اس مادی دور میں کتنا ہی مال ہم
کما لیں گے، کتنے ہی پیسے کما لیں گے، کتنا ہی دنیا ہمارے پاس جمع ہو جائے گی، یہ اصل حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی اگر ہے تو وہ اخروی زندگی اور نجات ہے۔ یہ اس تنظیم کا ایک بہت بڑا مقصد ہے جو یہ نوجوانوں میں بیدار کرتی ہوئی آئی ہے۔ عزیز ساتھیوں، پھر ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کے اور پھر عالم کے اس دور میں جہاں پر گناہ اور بے حیائی کے کام بہت آسانی سے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ تنظیم بہت ہی باکردار فل آف کیریکٹر ایسے نوجوانوں کو تیار کرتی ہے جو یوسف علیہ السلام کے اسوے پر اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں، اور اقبال کے اس شعر کی پوری تعبیر ہمارے سامنے لاتے ہیں کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب ہے جس کا بے داغ ضرب ہے کاری۔ عزیز سامعین، ساتھ ہی ساتھ یہ تنظیم چاہتی ہے کہ ہمارے جو طلبہ ہے وہ بہت زیادہ ایمپاور ہو۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ کے اس نعرے کو قرآن مجید کے اس پر عمل کرتے ہوئے چاہتی ہے کہ ہمارے طلبہ کا پولیٹیکل اپلفمنٹ بھی ہو، ہمارے طلبہ ایجوکیشنلی بھی بہت زیادہ ساؤنڈ بھی ہو اور اسٹرانگ بھی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں پر وہ مورل ویلیوز کو تھام کر رہتے ہیں اکنامیکلی بھی ان کی اچھی پوزیشن ہو، اور وہ اچھے طور پر سماج کو کنٹریبیوٹ کرنے والے بنے۔ وہ بہت زیادہ پڑھے اس لیے تاکہ سماج کو اچھے رخ پر لے کے جانے والے بنے، وہ اس لیے صرف نہ پڑھیں کہ ان کے بڑے بڑے فوٹوز چھپے اور اس کے ذریعے سے ان کے لوگ واہ واہی کریں، بلکہ ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ اچھا پڑھیں گے، ریسرچ کے میدان میں جائیں گے، جو بھی فیلڈ میں جائیں گے وہ ایکسیلنس کی طرف جب آگے بڑھیں گے تو اس کے ذریعے سے اس ملک کی تعمیر نو کے لیے، اس سماج کی تبدیلی کے لیے، اس سماج سے برائیوں کو ختم کرنے اور اس ملک کو ایک اچھے راہ پر گامزن کرنے کے لیے آگے لے کے جا سکتے۔ اسی مقصد کے لیے ہم پچھلے 42-44 سال سے منظم طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے وہ پورے تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے تاکہ ہمارے ساتھی نوجوان جو اس ملک میں رہ رہے ہیں، ہمارے اس سماج میں رہ رہے ہیں، وہ اپنی انفرادی زندگیوں میں بھی تبدیلی لا سکے، ان کی انفرادی زندگی بھی قرآن اور سنت کے مطابق ہو، اور پھر ان کی اخروی زندگی بھی اس راستے پر ہو کہ جب وہ حشر کے میدان میں پہنچیں گے تو پھر انہیں عرش کا سایہ بھی عطا ہو۔ جب وہ حشر کے میدان میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ جب سوال کرے گا کہ تم نے جوانی کہاں گزاری تو بہت آسانی سے جواب دے سکیں گے کہ اللہ ہم نے جوانی کے اپنے قیمتی لمحات کو اس تنظیم سعیوں میں گزارے، اور جب موقع آئے گا اللہ کے رسول کے ہاتھ سے شفاعت کا تو بآسانی سے ہم اللہ کے رسول کے ہاتھ سے شفاعت بھی ہمیں ملے گی، اور پھر انشاءاللہ دوبارہ جنت میں ہماری ملاقات ہوگی۔ وہ ایک صحبت صالح کا پلیٹ فارم فراہم کرنے کا کام یہ تنظیم کر رہی ہے۔ آپ سبھی سے اس موقع پر میں گزارش کرتا ہوں کہ آگے آئیں اور اس تنظیم سے جڑیں، اس کے ذریعے سے اپنی دنیا کو بھی اچھی بنائیں اور اپنی اخروی زندگی کو بھی اچھی بنائیں، اور پھر پوری امید کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامرانی عطا فرمائے، ہم سے وہ کام لے جو اپنے محبوب بندوں سے لیتا ہے، اسلام پر زندہ رکھ ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔